الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری رضوی، محب محترم برادر بزرگ حضرت علامہ محمد حنیف صاحب قبلہ و جملہ علماء کرام، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ایک طویل بیماری کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم جلسوں میں حاضری دوں، لیکن سنی دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کے کسی بھی اجلاس کو چھوڑتے ہوئے یا اس سے معذرت کرتے ہوئے یقینی طور پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کوئی بہت تفصیلی تقریر نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی دعاؤں نے بڑا قبول حاصل کیا بارگاہ خداوندی میں، شرف قبول، اور مجھے شفا میسر آئی۔ خدا کرے کہ زندگی کے باقی ایام بھی دین کی تبلیغ میں اخلاص کے ساتھ خرچ ہو جائیں اور مصروف رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک مومن کی زندگی کا مقصد بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہوتا ہے اور خوشنودی الہی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ زندہ رہتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور مرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، وہ قربانی دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ وہ قربانی جانور کی قربانی ہو یا زندگی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو یا وقت کی قربانی ہو، خواہشات کی قربانی ہو یا جذبات کی قربانی ہو، قربانی کوئی بھی ہو، مگر جب بھی وہ قربانی دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد، اس کی حیات کا مقصد اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں جب وہ عمل کرنے کے قابل ہے تو وہ عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، لیکن موت جو انقطاع عمل کا ذریعہ ہے اس کو اللہ کے لیے کیوں قرار دیا گیا؟ موت کے وقت وہ عمل کر نہیں سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں آپ اگر اللہ کے لیے کام کریں گے، آپ کی زندگی کے لمحات خدا کی رضا کے لیے گزریں گے، تو آپ کی موت بھی زندگی ہی کی طرح سے بے پناہ عظیم ہوگی۔ آپ موت سے ہمکنار ہوں گے اور رضا الہی کے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اولیاء کرام اور مومنین کی زندگی اس بات کی شاہد ہے۔ موت دراصل فنا کا نام نہیں ہے، موت خود ایک زندگی کا دیباچہ ہے اور تمہید ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی پروردگار عالم ہے
جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اور جو پیدا ہو جائے اسے نفی نہیں کہیں گے، وہ وجودی حیثیت رکھتی ہے۔ وہی اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم زندگی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے ہیں، دنیاوی زندگی سے۔ وہ زندگی یقیناً بہت پیاری ہے جو رضا الہی کے لیے ہو، جو دین کے کام کے لیے ہو، اس زندگی سے پیار کرنا بھی چاہیے۔ اس زندگی کے طول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس زندگی کی برکتوں کو حاصل بھی کرنا چاہیے، لیکن جو زندگی صرف دنیا کے لیے ہو وہ زندگی قابل اعتنا نہیں ہے۔ آج ہم دنیاوی زندگی سے بے پناہ پیار کرنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم مسلسل زوال سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اپنی زندگی کی نظر اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے، کب قبول ہو جائے اور ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے سکیں۔ آپ اور انبیاء کرام کی زندگی کو مطالعہ کیجئے، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب اسلام کے نبی، سبھی مسلم تھے، سبھی اسلام کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ وہ جناب ابراہیم ہوں، جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں یا دوسرے پیغمبران کرام ہوں، دین سب کا ایک تھا۔ وہ سماکم المسلمین، وہی پروردگار عالم ہے جس نے تم کو مسلمین کی حیثیت سے تمہارا نام رکھا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا مذہب اسلام تھا، تمام انبیاء کرام اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک فرق آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان انبیاء کرام نے خود تو قربانی دی، خود تو اللہ کے راستے میں بعض وقت جان بھی دی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ کے راستے میں بعض انبیاء شہید بھی کیے گئے، لیکن ان کے ماننے والوں میں ایسے لوگ کم تھے جو اپنی زندگی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر سکیں۔ یہ ایک بہت فرق ہے صحابہ کرام میں اور دوسرے انبیاء کرام کے ماننے والوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ اسلام صبح قیامت تک زندہ رہنے والا مذہب ہے، صبح قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، اس لیے اسلام کے ماننے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی کہ جو ہر دور میں اعلان کرتے رہیں کہ بے شک ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت سب کچھ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے، ہر عصر میں ایسے لوگ رہیں گے، ورنہ عالم یہ ہے کہ انبیاء کرام کو دیکھیے، ان کے ماننے والوں کا عالم کیا تھا؟ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ شخص بھی تھا جو جسے قارون کہا جاتا ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ وہ حافظ توریت بھی تھا، اپنے کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دین کا حامل قرار دیتا تھا، لیکن جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دینے کا اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، تمہارا مال اس وقت تک ناپاک ہے، ناقابل استعمال ہے تمہارے لیے جب تک اس کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ وہ بہت دولت مند تھا، اس کی دولت میں صرف اس کی کنجیاں بہت سے اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، اس کے خزانوں کی کنجیاں، خزانہ کتنا رہا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن یہ بھی خیال رہا کہ اگر ہم زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو یقینی طور پہ ہمیں سزا دی جائے گی۔ جناب موسیٰ کا مقدس مذہب جزا اور سزا کے قانون کے سلسلے میں بہت ہی واضح مذہب تھا، چنانچہ اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو انتہائی ذلیل راستہ تھا۔ اس نے ایک عورت کو جو امید سے تھی اسے تیار کیا کہ کل جناب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جاؤ اور جب میں اشارہ کروں تو کھڑی ہو جاؤ گی اور اپنے شکم میں پلنے والے وجود کا الزام جناب موسیٰ کی شخصیت پر رکھ دو گی۔ یہ ایک امتی ہے، جناب موسیٰ کا ماننے والا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، مگر پیغمبر کے ساتھ اس کا طرز عمل یہ ہے، اپنی زندگی تو دینا دور کی بات ہے، اپنا مال تو دینا دور کی بات ہے، پیغمبر کے ساتھ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ایک عورت کو الزام تراشی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وہ عورت تیار بھی ہو جاتی ہے دولت کی لالچ میں۔ آج بھی بڑے بڑے سرمایہ کو بچانے کے لیے چھوٹے سرمایہ لوگ لگا ہی دیتے ہیں۔ زکوٰۃ میں کروڑوں کا مال جا رہا تھا، ہزاروں اور لاکھوں میں بات طے ہو گئی ہوگی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ کے دربار میں گئی،
قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ سزا وہی ہے جو قرآن عظیم کے اندر ہے، سنسار کر دیا جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے سوچا کہ بہت اچھا ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ ہر سال جناب موسیٰ زکوٰۃ کا مطالبہ کریں گے اور ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اچھا ہے کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑی ہوئی اور بیٹھ گئی، پھر اشارہ کیا، پھر کھڑی ہوئی اور لرز کر کے بیٹھ گئی، اور جب تیسری بار اشارہ کیا تو اس نے کھڑے ہو کر کے کہا، مجھے رات بھر قارون یہ سمجھاتا رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر الزام عائد کروں، لیکن پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے اپنی عاقبت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی آخرت کا احساس ہے، میں الزام سے بری ہوں، میں ایسا کوئی الزام عائد نہیں کر سکتی ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زمین اس گستاخ رسول کو پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد قارون دھنستا چلا گیا اور شاید آج تک دھنستا جا رہا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امتی اپنے نبی کے اوپر یہ الزام عائد کرے؟ لیکن الزام عائد کیا گیا۔ بلا شبہ نبی کے بارے میں الزام تراشی کا تصور ہی اسے ایمان سے خارج کر چکا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، جو ان کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ سازی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جناب یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام وہ عظیم ترین پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے جناب زکریا نے بے شمار دعائیں کی ہیں۔ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پہ خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے جناب یحییٰ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اللہ نے پھر انہیں خوشخبری دی کہ تمہیں اولاد عطا کی جائے گی۔ جناب زکریا علیہ السلام دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ میرے مشن کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے اور دوسرے لوگ میرے پیغمبرانہ مشن کو، میری تحریک کو، میرے نظام کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے اللہ ایک ایسا ولد صالح عطا فرما جو معاشرے سے برائیوں کو دور کر سکے۔ پیغمبران کرام کتنے عظیم ہوتے تھے، آپ قرآن عظیم پڑھیے، جناب یحییٰ، جناب زکریا کی مقدس دعاؤں کا مطالعہ کیجیے۔ وہ دعا اسی لیے کرتے تھے تاکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں دور کی جا سکیں۔ اس زمانے ایمان لانے والے ایمان لا چکے تھے، پیغمبر موجود تھے، جناب زکریا موجود تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھاپے کی منزلوں طرف بڑھ رہے تھے، آنے والی نسلوں کا اور آنے والی قوم کا خیال تھا کہ میرے بعد ان کی اصلاح کون کرے گا، میرے بعد انہیں برائیوں سے کون روکے گا، میرے بعد انہیں غلط راستے سے کون روکے گا۔ پیغمبران کرام کا یہ مشن رہا ہے کہ ہر دور اور ہر عصر میں وہ اولاد کی طلب اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے، تاکہ ان کے نظام کو آگے بڑھایا جا سکے، اور تاکہ ان کی اصلاحات کو آگے بڑھایا جا سکے، تاکہ ان کے دین کو آگے بڑھایا جا سکے۔ چنانچہ وہ بھی دعا کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر جناب یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین کا وہ عظیم فریضہ انجام دیا کہ آپ ان کی حیات کا مطالعہ کیجئے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جہاں کہیں بھی برائی کا کوئی تصور ہوتا تھا وہاں بے خوف پہنچ جاتے تھے اور پورے ماحول کے خلاف اعلان بغاوت کرتے تھے اور اصلاح کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اس زمانے میں جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہیروڈیس تھا، اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے اندر اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، جس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا تھا۔ پورا ماحول بادشاہت اور اقتدار کے خوف سے بول نہیں رہا تھا، لیکن یہ بات لوگوں کو معلوم تھی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو اس کے حوالے کر دو اور یہ گناہ مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ خود جناب یحییٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، جناب زکریا پر بظاہر وہ ایمان لایا تھا، اس نے توبہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا، مگر اس کی بیوی نے جس کو رکھا تھا، بیوی نہیں بلکہ اس کی رکھی ہوئی داشتہ نے اسے روکا، اور ایک روز اس داشتہ نے اپنی لڑکی کو دربار میں ناچنے کے لیے کہا۔ وہ اس قدر ناچی، میں اس ناچ کو اچھا تو نہیں کہہ سکتا، مجھے لفظ نہیں مل رہا ہے کہ میں اس ناچ کو کس طرح سے ادا کروں۔ اس قدر پرجوش انداز سے ناچنے لگی وہ کہ بادشاہ ہیروڈیس نے کہا، مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے ماں کے اشارے پر کہا، میں یحییٰ کا سر مانگتی ہوں، اور پھر جناب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کیسے لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، اور
बाज़ाब्ता उनका सर एक पैगंबर का सर, अल्लाह के मुंतखब पैगंबर का सर, उस पैगंबर का सर जो दुआए ज़करिया के नतीजे में पैदा हुए थे और जिनके जरिए से उम्मत की इस्लाह का फरीजा अंजाम दिया जा रहा था, उनका सर उस फाहिशा के सामने पेश कर दिया गया। तीसरा वाक़या भी तारीख में आपको मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कलमा हक कहा और बादशाह को यह खौफ महसूस हुआ कि अगर हमने जनाब ईसा के रास्ते को नहीं रोका तो इनके साथ पूरी कौम हो जाएगी और हमारा इख्तिदार खतरे में होगा। हर दौर में इख्तिदार हक के रास्ते में सद्दे राह होता रहा है, हर दौर में बातिल इख्तिदार हक को कुचलने की कोशिश करता रहा है, हर दौर में बातिल इख्तिदार के जरिए से अहले हक मुसीबतों और मशक्कतों मुब्तला होते रहे। चुनांचे उसने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला किया, फांसी देने का फैसला किया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू हुई। वो अपने चंद मानने वालों के साथ कहीं रूपोश थे, तलाश शुरू हुई, उन्हें तलाश किया जाए। हर तरफ बादशाह के हर कार्य फिर रहे थे, मगर किसी को पता नहीं था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहां हैं। चुनांचे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के एक मानने वाले आदमी को पकड़ा गया। वो बदतरीन शराबी था, हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता था। बादशाह वक्त ने उसे कई रोज तक अपने यहां कैद रखा और शराब नहीं दी, और एक रोज दरबार में बुलाया और शराब की 2 बोतलें उसके सामने रखी और कहा यह तुम्हें मिल सकती है बशर्ते कि तुम बता दो कि हजरत ईसा कहां है। आप अंदाजा फरमा सकते हैं, एक उम्मती कहलाने वाला इंसान शराब की 2 बोतलों पर अपने नबी की जिंदगी का बाज़ाब्ता सौदा कर रहा है, अपने नबी की हयात का सौदा कर रहा है। शराब कितनी बदतरीन चीज है, अक्ल व खिरत से कितनी कसरत बेगाना कर देती है कि शराब की बोतलों पर ईमान बेचा जाता है, अकीदा बेचा जाता है और नबी को के कत्ल का फैसला किया जाता है। शराब को इसीलिए हराम करार दिया है कि शराब की बुनियाद पर इंसान मखबूतुल हवास हो जाता है, होशो खिरत से बेगाना हो जाता है, उसे नेको बद की तमीज उसके अंदर से उड़ जाती है, वो हर तरह की बुराई करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने पता बता दिया, हर कार्य भेज दी गई, पुलिस भेजी गई। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे थे और पुलिस पीछे जा रही थी उनको पकड़ने के लिए, और फिर एक घर में घुसे और हमारे अकीदे के मुताबिक जो हक है और जो सच है, इसलिए कि जनाब ईसा हमारे पैगंबर और रसूल हैं अल्लाह के, अल्लाह ने उन्हें आसमानों पे उठा लिया जिब्राइल के जरिए से। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि एक उम्मती होने का दावा करने वाला इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है कि अपने नबी के कत्ल के मंसूबे में बाज़ाब्ता शरीक होता है, उनकी खबर देता हुआ नजर आता है। ये उन अंबियाए किराम का मामला है जो हमारे नबी से पहले गुजर चुके हैं। मगर कुर्बान जाइए, सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का ये आलम है कि सरवरे कायनात के इशारे अबरू के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर दौर में और हर असर में तैयार रहे हैं। इस्लाम सुबह क़यामत तक का निजाम है, सुबह क़यामत तक का आईने जिंदगी है, उसे सुबह क़यामत तक बाकी रहना है। इसलिए वफादारों की एक ऐसी जमात हर दौर मौजूद रहेगी जो नबी के नाम पर अपनी जिंदगी, अपना माल, अपना सरमाया हमेशा कुर्बान करती रहेगी, और इस्लाम का कारवां इसीलिए आगे बढ़ता रहेगा। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि और अंबियाए किराम के खानदान में हुसैन जैसा कोई फर्द क्यों नहीं पैदा हुआ। इसलिए कि और अंबियाए किराम के मुकद्दस निजाम जिंदगी को सुबह क़यामत तक के लिए बाकी नहीं रखना था, मगर रसूल पाक के निजाम जिंदगी को मशीयत ने फैसला किया था ये सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए जब निजाम में तहरीर की बात आई और बुराइयों को फैलाने की बात आई और हिल्लत और हुर्मत के कानून को तोड़ने की बात आई, तो हुसैन ने जान दे करके ये निजाम कायम कर दिया कि जब भी इस्लाम के ऊपर आंच आएगी, हिल्लत और हुर्मत के कानून को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो तुम जिंदगी दे दो, मगर किसी यजीद को और किसी सरबराह ममलकत को इस बात का मौका न दो कि हिल्लत और हुर्मत के निजाम को तोड़ सके और यह बैरियर खत्म कर सके। अजीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों का यह आलम है कि हर लम्हा अपनी जिंदगी उनकी बारगाह में पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जरा सोचिए वो लम्हा कितना अजीब था कि जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा कलमा पढ़ती हैं और फिर उन्हें बेपनाह जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उनके जिस्म नाज को भाले से कचोके लगाए जाते हैं, पूरा जिस्म छलनी कर दिया जाता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है
کہ ایک جبر مسلسل اور جبر مکمل کے طور پر وہ شہید ہو جاتی ہیں مگر اپنے دین سے پھرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ صرف وہ نہیں بلکہ ان کے شوہر بھی، ان کے بیٹے بھی، پورا خاندان شہید کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں خود جان دے دیتی ہے مگر اپنے بچے کے بارے میں کبھی وہ نہیں سوچتی کہ اس کی زندگی پہ کوئی حرف آئے، اس کی حیات میں کوئی مشکل آئے، اس کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھے، اس کی پیشانی پر کوئی غم کی لکیر ابھرے، اس کے چہرے پر کوئی بھی درد کی تصویر پیدا ہو، وہ کسی بھی کرب مبتلا ہو، ماں یہ کبھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے بچے کی سسکیوں کو دیکھ کر کے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے بچے کی پیشانی پہ غم کی لکیر دیکھ کر کے، ماں کا اضطراب بڑھ جاتا ہے، بے پناہ بڑھ جاتا ہے بچے سے کہیں زیادہ اگر بچے کو کسی مشکل میں دیکھتی ہے۔ مگر وہ مائیں کتنی عظیم تھیں جنہوں نے اپنے 4 بچوں کو نبی کی بارگاہ میں بھیج کر کے شہادت کی تمنا کی، انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ کیا آپ ان ماؤں کی عظمتوں کا احساس کر سکتے ہیں؟ وہ کتنی عظیم مائیں تھیں، کتنی برتر مائیں تھیں۔ وہ باپ کتنا عظیم تھا کہ جو بارگاہ رسول میں اپنے 3 بچوں کو پیش کرنے کے بعد لنگڑاتا ہوا حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں میدان عمل میں اتروں، میدان جہاد میں جاؤں۔ یہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی ہیں، انہیں میدان جہاد اور میدان عمل میں بھیج دیا ہے، مگر تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم تو پیروں سے معذور ہو، تم تو چل بھی نہیں سکتے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے دوڑتے ہوئے جنت میں جائیں گے تو میں لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں اس سعادت میں شامل ہو سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، وہ ماں کتنی عظیم تھی۔ آج ہمارے مولانا رضوان صاحب خوشی منا رہے تھے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے باضابطہ طور پر اپنے زیورات دے دیے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا شبہ یہ بہت بڑا کام ہے آج کے دور میں، اور ماں اور بچیوں کو زیورات سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، مگر واللہ ایسے کام کے لیے اگر زندگی خرچ کی جائے تو بھی وہ کم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے جنگ احد کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ماں کھانے کے لیے ہو تو کچھ دے دو۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم کہاں تھے، کس ماحول میں تھے، کس صحرا میں تھے؟ کیا تم نے پیغمبر کی آواز نہیں سنی کہ وہ تمہارے جسموں کے بدلے میں اللہ کی جنت رضا بیچ رہے ہیں، تم اسے کھانے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ میرے بیٹے میدان قیامت میں خدا کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو کہ میں بھی ایک جوان بیٹے کی ماں تھی اور وہ شہادت سے محروم رہا، جبکہ شہیدوں کی مائیں اپنے بچوں پہ فخر کر رہی ہوں گی۔ بچے نے کہا ماں میں نے رسول پاک کی آواز نہیں سنی تھی، مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ میدان جہاد میں بڑھ گئے۔ ماں کو خیال آیا بیٹا بھوکا تھا اور میں نے اسے یوں ہی بھیج دیا۔ دوڑتی ہوئی گئیں، کھجوریں بیٹے کے دامن میں ڈال دی اور کہا بیٹا کھاتا چلا جا، دوڑتا چلا جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں تعمیل حکم مصطفیٰ میں دیر نہ ہو جائے، ماں یہ سمجھاتی ہیں بیٹا میدان جہاد میں اترتا ہے۔ رسول پاک کھانے کا خیال آئے کھجوریں کھا لے، پھر کہا کہ میدان جہاد میں صحابہ نہ بھوکے ہوں۔ کھجوریں رسول پاک کے قدموں میں ڈالیں، حل میم مبارز کی آواز آ رہی تھی۔ میں میدان جہاد میں اترا، اپنا فریضہ حیات انجام دیا اور شہید ہو گیا۔ جب رسول پاک غزوہ احد سے واپس آئے تو ایک ماں سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا دیر سے پہنچا تھا اور سنا ہے شہید ہو گیا ہے، کیا آپ نے اس کے جرم تاخیر کو معاف کر دیا؟ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ ماں تمہارا بچہ بڑا عظیم تھا، وہ گرا ہے تو میرے سامنے، تڑپا ہے تو میرے قدموں میں، اور جان دی ہے تو میرا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہ کلمہ اس کی زبان پر تھا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دین۔ میں اللہ کو رب مان کر، محمد عربی کو نبی مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوں اور اپنی جان دے رہا ہوں۔ ماں نے ایسے موقع پہ سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ آج میری ممتا کو ٹھنڈک مل گئی ہے یا رسول اللہ، کہ آپ نے اسے معاف کر دیا ہے اور آپ نے اس کے جذبہ شہادت کو قبول کیا ہے۔ کسی نوجوان نے کہا تھا ماں آپ بڑی عظیم ہیں، آپ کا تنہا بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا تھا، جو مستقبل کی آخری امید تھا، وہ اللہ کے راستے میں جان دے چکا ہے اور آپ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ دوسری ماں ہوتی تو سر کھول دیتی، دامن پھاڑتی، ماتم کرتی، اور آپ سرتاپا حجاب میں آئی ہیں تو وہ فرماتی ہیں بیٹا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، غیرت نہیں کھوئی ہے۔
جس نظام زندگی اور آئین حیات کے لیے میرے بیٹے نے جان دی ہے وہی نظام زندگی حجاب کا حکم بھی دیتا ہے اور پردے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ بیٹا کھویا ہے، غیرت نہیں کھوئی ہے۔ پتا چلا کہ اس دور میں رسول پاک کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ بے حجابی اپنی اولاد سے محرومی سے زیادہ مشکل تھی اور زیادہ دشوار تھی ہماری خواتین کے لیے، ان عظیم خواتین کے لیے جو بارگاہ رسول کی پروردہ تھیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تربیت یافتہ تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اس نوجوان کو دیکھیے کہ جو انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ پلا تھا، جس کے باپ انتہائی مالدار تھے، جو ایک لباس دوبارہ نہیں پہنتا تھا، ایک مرتبہ اترنے کے بعد دوبارہ وہ لباس نہیں، جو عطر لگا کے نکلتا تھا تو مکے کی گلیاں مہک جاتی تھیں، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی ماں نے بہت دنوں تک تو پوشیدہ رکھا، لیکن جب ماں کو معلوم ہوا تو کہا کہ بیٹا اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہاری ساری لذتیں اور تمہاری ساری خوشیاں تم کو محروم کر دیا جائے گا۔ ماں نے اپنا ہاتھ روک لیا، اسے پیسے دینے بند کر دیے، اس کے کپڑے نہیں تھے، مہینوں تک اسی طرح سے وہ صحراؤں کی خاک چھانتے رہے، اپنا مشن مکمل کرتے رہے، اور جب ماں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا اب باضابطہ طور پر ایک کپڑے میں ہے اور کپڑا چیتھڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے، اپنے بچے پہ رحم کرو۔ بچہ کو بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا، بیٹے اسلام چھوڑ دو، میں تمہیں پھر وہی زندگی دے سکتی ہوں جو پہلے تھی، جو تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تمہیں کبھی بھی کسی بھی لذت سے محروم نہ کیا جائے۔ اس نے کہا، ماں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے آخری حربہ استعمال کیا، بیٹا ماں اور اسلام کے مقابلے میں ایک کو قبول کرنا ہوگا، آج کے بعد یا تو تم مسلمان رہو گے یا پھر میرے بیٹے۔ اس نے کہا، ماں یہ تو بہت پہلے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سب کچھ اپنے مذہب کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، ماں تمہارا تعلق بھی، تمہاری محبت بھی، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح سے وہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو پورے بدن پر پورا لباس بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے انہیں پہچانا نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دعا دی، برکت کی دعا دی، اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ کہا، یہ مصعب ابن عمیر ہیں، جن کی خوش لباسی، جن کا سرمایہ سب کچھ مشہور تھا، لیکن آج دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے دولت چھوڑی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا سرمایہ چھوڑا، نہ صرف یہ کہ راحت کی زندگی چھوڑی، بلکہ اپنی زندگی بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ بہت عظیم داعی دین تھے، بہت عظیم مبلغ تھے۔ ان کے حسن و جمال اور ان کے انداز گفتگو کے ذریعے کی خوبیوں کی بنیاد پر رسول پاک انہیں اپنا مبلغ بنا کے بھیجتے تھے، اپنے دین کا داعی بنا کے مختلف جگہوں بھیجتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان صلاتی و نسکی ومحیایا للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت پروردگار عالم کے لیے، جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں اس بیوی کے بارے میں جو اپنے شوہر کے ساتھ پہلی شب گزار رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی تمناؤں اور آرزوؤں کی شب ہوتی ہے، کتنی اہم شب ہوتی ہے، مگر جب منادی رسول آواز دیتا ہے، کل میدان جہاد میں تمہیں جانا ہے، تو شوہر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، تم نے رسول پاک کی آواز نہیں سنی؟ کہا، ضرور جاؤ، سرکار نے آواز دی ہے۔ جن کے صدقے میں زندگی ملی ہے، حیات کی توانائیاں ملی ہیں، حیات کی رانائیاں ملی ہیں، وہ آواز دے رہے ہیں، بس اتنا وعدہ کر لو کہ جب تم جنت میں جاؤ تو تنہا مت جانا، مجھے بھی ساتھ لے کر کے جانا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ایک بیوی کی قربانی اپنے شوہر کے لیے ہے۔ رسول کے قدموں میں بیویاں شوہروں قربان کرتی ہیں، مائیں بیٹوں قربان کرتی ہیں، باپ بیٹوں قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ ممکن ہے کوئی حسرت مآب اور مایوس ذہن یہ سوچتا ہوا نظر آئے کہ ایسی بیوی تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ وہ بیوی دین کی حامل تھیں، اسلام کی قائل تھیں، انہیں معلوم تھا، وہ جانتی تھیں کہ ہماری یہ زندگی جو ظاہری زندگی ہے، جو ظاہری لذتیں ہیں، یہ چند روز کے بعد ختم ہو جائیں گی، مگر یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بیویاں نیک ہیں اور جو شوہر نیک ہیں وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ موت کے بعد اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑا تھوڑا فاصلہ ہے۔ جنت کی ابدی اور دائمی زندگی کے مقابلے میں بالکل ایسا ہوگا ایک مومن کے لیے جیسے ابھی سویا ہے اور صبح کو جاگ گیا۔ یہ برزخ کی زندگی اتنی ہی مختصر ہوگی مومن کے لیے کہ آج سویا ہے اور صبح جاگ گیا ہے۔ ہزاروں سال کے بعد قیامت آئے، جب بھی چاہے آئے، جب بھی اللہ کی مرضی ہو،
لیکن مومن کو یہی محسوس ہوگا کہ کل ہم کو سلایا گیا ہے اور آج ہم جاگ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بیوی سے جدا ہونے کے بعد شہید ایک رات قبر میں گزارے گا اور پھر جنت میں ہمیشہ دونوں ساتھ ہو جائیں گے. اگر قرآن پاک کا اگر میں رجوع کرتا ہوں، قرآن پاک کا یہ فیصلہ حق ہے کہ وہ شوہر جو نیک ہوں گے، وہ بیویاں جو نیک ہوگی، انہیں جنت میں پھر جمع کر دیا جائے گا. آپ اندازہ فرمائیں، لوگ اپنی بیویوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے قصیدے پڑھتے ہیں، کسی بھی زبان میں پڑھتے ہوں گے، نہ معلوم کیا کیا وعدے کرتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا وعید کرتے ہیں، ہم ساتھ جئیں گے، ہم ساتھ مریں گے، ہم موت تک الگ نہیں ہوں گے. یہ بڑی کامن باتیں ہیں جو لوگ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں. آپ نے بھی کہا ہوگا، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی کئی روز کی ہے. آج شباب ہے، کل بڑھاپا ہوگا، پرسوں موت ہوگی، اور ممکن ہے بڑھاپا اور موت بڑھاپا آنے بھی نہ پائے اور شباب ہی موت واقع ہو جائے. چند روزہ زندگی ہے. اگر آپ کو بیوی سے محبت ہے اور بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کے قانون کے پابند ہو جائیں، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائیں، یہاں بھی ساتھ رہیں گے اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. محبت کرنے والے ہمیشگی کی زندگی طلب کریں نا. محبت کرنے والے اپنی بیویوں سے اور بیویاں اپنے شوہروں سے کبھی نہ جدا ہونے کا فیصلہ کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب دونوں نیک ہوں گے، جب دونوں جنتی ہوں گے. اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں، اگر بیوی نمازی ہے تو شوہر کو نماز کی تلقین کرتی رہے، اگر شوہر نمازی ہے تو بیوی کو نماز کی تلقین کرتا رہے، اگر شوہر دیندار ہے تو بیوی کو دیندار بنائے، اگر بیوی دیندار ہے تو شوہر کو دیندار بنائے. یہ پہلا فریضہ ہے بیوی اور شوہر کا، آپس میں ایک دوسرے کی تبلیغ کا اور دعوت کا. اگر بیوی اور شوہر دونوں دیندار ہو گئے تو بچے کبھی بے دین نہیں ہوں گے، بچے کبھی غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، بچے کبھی برائیوں کے راستے پہ نہیں جائیں گے، بشرطے کہ شوہر اور بیوی دونوں دیندار ہوں. شوہر بھی سجدہ کر رہا ہو اور بیوی بھی سجدہ کر رہی ہو، ماں بھی سجدہ کر رہی ہو اور باپ بھی سجدہ کر رہا ہو، ماں بھی مصلی پہ کھڑی ہو اور باپ بھی مصلی پہ کھڑا ہو، اور بچہ اپنی پیدائش کے بعد یہ منظر مسلسل دیکھ رہا ہو، تو جب بھی شعور کی آنکھیں کھولے گا وہ بھی سجدے میں گرے گا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، وہ بھی اطاعت الہی کا فرمانبردار ہوگا، اطاعت الہی کا حامل ہوگا، وہ بھی رسول کا فرمانبردار ہوگا. کبھی آپ نے سوچا اور آپ نے غور کیا، آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بلا شبہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کی ادائیں، نماز پڑھنے کی تحریک ان کے دل میں سنی دعوت اسلامی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوگی یا اور دوسرے مبلغین کے کام سے، مگر اکثریت اب بھی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے اور آج وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے جب بچپنے میں شعور کی آنکھیں کھولی، ہم اپنے بستر پر ہوتے تھے، باپ مسجد میں جا رہے ہوتے تھے، ماں وضو کر رہی ہوتی تھی، بہن تلاوت قرآن عظیم کر رہی ہوتی، نانی تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی. پورا ماحول ایک روحانی ماحول تھا، جنتیوں کا ماحول تھا، ایک ایسا ماحول تھا جس میں اس حقیقت کبریٰ کو سب نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا تھا کہ یہاں بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے سے کرتا ہے، بیٹا باپ سے کرتا ہے. لیکن موت کے بعد یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن وہ رشتے جنت میں پھر جڑ جائیں گے جو ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، جو عقیدے کی بنیاد پر ہوں گے. ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتا ہوا دیکھا، ہماری پیشانی میں لاشعوری طور پہ سجدے تڑپتے رہے اور پھر ہم بھی سجدہ کرنے لگے. کوئی مبلغ ہم کو یہ سمجھانے نہیں آیا تھا کہ خدا کو ایک مانو، لیکن ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے یہ بات ہم کو ورثے ملی ہے. کوئی دائی ہم کو یہ بتانے نہیں آیا تھا کہ تم اسلام کو مانو، تم مسلمان ہو. یہ اسلام بھی ہم کو ورثے ملا ہے، ہم نے ماں باپ کو اسلام پر قائم دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یقین مان لیجئے ہزاروں دعوتوں سے بڑھ کر کے صرف یہ دعوت ہوگی کہ ماں باپ بہتر مسلمان بن جائیں، اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی. ایک روحانی ماحول پیدا کریں، ہر گھر دعوت کا گھر ہو، ہر گھر تبلیغ کا گھر ہو، ہر گھر میں اسلام عملی طور پہ موجود ہو، ہر گھر میں سچائیاں ہوں، ہر گھر میں گناہوں سے اجتناب ہو، ہر گھر میں برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہو، ہر گھر میں پیشانی میں تڑپتے ہوئے سجدے ہوں، ہر گھر میں عشق رسول میں دل کی دھڑکنیں موجود ہوں، ہر گھر میں فداکاری کا جذبہ ہو. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور گھر اسلامی شریعت کے مطابق ہو جائے تو قسم خدا کی بچے کبھی غلط راستے پہ نہیں جائیں گے. آپ نے بچوں کو یہاں بھیج دیا، بلا شبہ بچے سنور بھی رہے ہیں، سدھر بھی رہے ہیں، یہ بہت عظیم تحریک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ بچہ جب یہاں سے جائے
تو یہاں کے ماحول اور گھر کے ماحول میں تضاد نہ محسوس ہو. یہاں نماز پڑھ کے جائے تو وہاں بے نمازیوں کا ماحول نہ ملے. یہاں قرآن پڑھ کے جائے تو وہاں قرآن نہ پڑھنے والوں کا ماحول نہ ملے. یہاں سچائی کی تلقین کی جائے تو وہاں سچ نہ بولنے والوں کا ماحول نہ ملے. گھر کو اتنا بہتر بنا دیجئے کہ مولانا شاکر جب کسی کو دین کی دعوت دیں تو وہ گھر جائے تو وہی دین وہاں بھی ملے جو دین یہاں میسر آ رہا ہے. یہ ماحول ہمیشہ موجود رہے, ورنہ چند لمحوں کی تبلیغ اور دعوت ممکن ہے کہ بچے کو پھر غلط راستے پہ ڈال دے, اس لیے کہ وہ برائیوں کے ماحول میں ہے, برائیوں کے سمندر میں ہے. آج ہمارے چاروں طرف برائیاں ہیں, چاروں طرف گناہ ہے اور چاروں طرف بدکرداریاں ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ہر طرف برائیاں نظر آتی ہیں, ہر طرف گناہ نظر آتا ہے. چند لمحوں کی اصلاحی زندگی ان برائیوں سے کیسے روکے گی جو 24 گھنٹے سر پہ مسلط ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی کل تک کی بات ہے جب اسکولوں میں اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی, محبت کی تعلیم دی جاتی تھی, انسانیت کی تعلیم دی جاتی تھی. سیکولر اسکول اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہی کم از کم برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ وہ دور تھا, مگر آج اسکول بھی محفوظ نہیں ہیں اور بازار بھی محفوظ نہیں ہیں اور گھر بھی محفوظ نہیں ہے. ایک دور وہ تھا کہ مائیں مجاہدین اسلام اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے واقعات کو بطور لوری پڑھ کے سناتی تھیں اور آج فلمی گانے پڑھ کے سناتی ہیں. کل وہ دور تھا کہ جب بچے اٹھتے تھے تو یقینی اور لازمی طور پر ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کی تکبیر, اس کی کبریائی کا تذکرہ ہوتا تھا. مگر آج وہ دور نہیں رہ گیا ہے. ان حالات میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ بھی ہو جائیے اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیے, اسلامی ماحول بنائیے, کردار کا ماحول بنائیے, ایک ایسا ماحول بنائیے کہ آپ کا گھر بھی مسجد کا تقدس حاصل کر لے اور دین کی طہارت حاصل کر لے. اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پر ہماری آئندہ نسلیں محفوظ رہیں گی. پروردگار عالم ہم سب پہ اپنا رحم نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.